مناظر پٹیل بول رہے ہو بھائی؟ جی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم. میں مظلومہ کا ساتھی بول رہا ہوں. کیویں بابو؟ تھوڑا پلاٹ لے کے رولا بھائی بنیا ہوا یا بنا کی ہو رولا کی مسئلہ کی گل بات؟ بابو اپنا ہے کولر بان جی کولر بان ہے. اچھا وہ کیا واقعہ تیرے نال زیادتی ہے کہ اگلے گھر نال کردے پے ہو؟ کیویں بھائی؟ پلاٹ مطلب تمہیں پیسے بھرے ہو کہ رولا چکر کیا؟ میں گل دا نہیں پتا بھائی. میں سنیا تین کسی اشتہاریہ فون کیتا میں ایک اشتہاری اشتہاریہ کسی نجائز کیوں کرنی ہے بھائی؟ جی تیرے نال زیادتی ہوے تاں بھی گل مکا لساں گے تے جے تو زیادتی کریں تو ود من تو بدماشی کریں تو بھائی ماڑی گل آ. تو کون بولتا؟ میں نواز شجرا بولتا ہوں اوپیاں سے. جی نواز شجرا اوپیاں چوں. کتوں دا؟ اوپی پنڈ ہے میرا. اچھا جی جی فیصلہ حق دا کرساں میرے بھائی، ٹینشن نہیں لینی بالکل بھی. ماننے تارڑا میرا سنگھی ایک پر سنگھی بھی ہوئے تو فیصلہ حق دا اس سی. جانتا بھائی کوئی مسئلہ نہیں اللہ صاحب. جی جی حق دا تو تیرا بھی حق نہیں بنتا جائز جائز ہوئے. جائز اصلو جائز ہی کام ہوتا تو نجائز کوئی نہیں کیتا تو ماننے دی باقی بھائی سن ٹینشن بھی کوئی نہیں. ساڈے نال جیل بھی رہے آگا پچھا. جی جی ماننے دی بھائی میری گل ہوئی اگاں میں انہوں دسیا جڑا بندہ حق تو ہوئے نا وہ مریندا نہیں. باقی میں آخیا میں نمبر دے میں گل کر لینا بھائی نال. باقی بھائی جے تیرے نال زیادتی ہوندی پئی ہوئے تیرا میرا قرآن ضامن میں تیرے نال ہاں ہر حال وچ. میرے کوئی تیرے نال مخالفت وغیرہ نہیں. تیرے بس دعا بھی کرساں اساں بھی فقیر لوگ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ سے ایک بڑی زبردست خبر شیئر کرنے والا ہوں اور وہ خبر ہے کہ جی کوٹ سرگودا کے علاقے کوٹ مومن جو تھانہ ہے اور سرکل بھی ہے تحصیل بھی ہے اس کا ایک گاؤں ہے جی اوپی. وہاں کا ایک مشہور کرایہ کا قاتل بدماش مجرم اشتہاری نوازش عرف پھلو ہجرا جو ہے وہ گرفتار ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے لیکن میرے لیے ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہے جب میں آپ کو پورے حالات سناؤں گا کہ جب 2016 میں میری پوسٹنگ رہی وہاں بطور ایس ڈی پی او کوٹ مومن تو یہ نوازش اور پھلو ہمارے لیے کس طرح درد سر بنا ہوا تھا. اور ہر میٹنگ میں جو ہے وہ ہمارے آر پی او ذوالفقار حمید صاحب جو ابھی آئی جی خیبر پختونخوا ہیں وہ کتنی بےعزتی کیا کرتے تھے ہماری کہ جی بڑے بڑے تگڑے آپ لوگ ہیں اور نواز پھلو آپ سے گرفتار نہیں ہوتا. سہیل چودھری صاحب جو ابھی آر پی او ہیں جی ملتان وہ ہمارے ڈی پی او ہوا کرتے تھے اور وہ بھی ہمیں کہتے تھے عزیز پکڑو یار اس کو یہ کیوں نہیں پکڑا جاتا. لیکن جب ہم نے پتہ کیا تو خبر یہ تھی کہ نوازش اور پھلو جو ہے وہ بیرون ملک تھا اور اس کو وہاں سے لانے کے لیے خاصی مشکلات تھیں. ناظرین 2016 میں جب میری پوسٹنگ ہوتی ہے کوٹ مومن بکھر کے بعد تو وہاں جب میں گیا میں نے چارج سنبھالا تو یہ اوپی موضاع جو حجن کے ساتھ ہے جی اور حجن میں بہت بڑا بزنس کرتے ہیں جی رو قیوم رو ساجد یہ سارے ہیں بڑے بزنس مین ہیں. اس کے ساتھ پھر ان دنوں طاہر سندھو ہوا کرتے تھے ایم پی اے. وہ پھر بہت سے لوگ آ کے یہ شکایت کرتے تھے کہ یہ نوازش پھلو جو ہے یہ فون پہ دھمکیاں دیتا ہے اور بھتہ وصول کرتا ہے اور اگر آپ نے بھتہ نہیں دیا تو پھر اس کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوتی ہے. بلکہ ایک بندے کو اس نے مرڈر بھی کرا دیا تھا. اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. اس کا بیٹا بھی شاید باہر ہے. اس کو اسی لیے مرڈر کر دیا گیا تھا کہ اس نے بھتہ نہیں دیا تھا. خوف و دہشت کی علامت تھا جی نوازش پھلو. آخرکار اسپین سے یہ گرفتار ہو گیا اور اس کی جو ٹک ٹاک پہ ایک اس کی ویڈیو ہے. یہ ٹک ٹاکر بھی تھا جی. یہ لائیو بیٹھ کے شو کیا کرتا تھا اور ٹک ٹاک پہ اس کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی مشہور ہوئی جس میں وہ تھریٹ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا قانون سکھا رہا تھا یہ پاکستان کی پولیس کو اور باقیوں کو. یہ سنیے آپ پھر میں باقی میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں کہ ان کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی. نوازش اور پھلو جو ہے یہ کیسے باہر گیا. اس کے ساتھ کون تھے محمد خان اوپی کو قتل کرنے والے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ سنیے اس کی جو وائس ہے اور اس کی تصویر لگی ہوئی ہے جی.
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਗੜ ਲੋਕ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸੱਜਣੋ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਦੇ ਛੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ 2026 ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਉਤਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 2026 ਦੇ 10ਵੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। जी नाज़रीन, आपने सुना जी ये जो नवाजिश फुल्लू साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि अक्टूबर 2026 तक जो पाकिस्तान का कानून है उसके तहत इंटरपोल हमें हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन नवाजिश और फुल्लू को इंटरपोल ने हाथ भी लगाया, गिरफ़्तार भी किया। ये तस्वीर भी मेरे पास कोई आई हैं जब इसे गिरफ़्तार किया गया वहाँ की पुलिस में और किस तरह ये एक टेरर जो है वो सर झुका के खड़ा हुआ है। अब मैं आता हूँ जी वो स्टोरी जो है मोहम्मद खान उपी जो है ये कहा जाता है नवाजिश फुल्लू उनका ख़ास बंदा था या उनके पास मुलाजिम था, मुतज़ाद खबरें हैं। किसी वजह से इसने मोहम्मद खान उपी का कत्ल किया और उसके साथ जो था ये इकराम छटियाना भी था जी। इकराम छटियाना की स्टोरी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि किस तरह इसको बाहर से बुलवाया गया, क्योंकि जब यहाँ से ये लोग डंकी लगा के जाते हैं तो इकराम छटियाना और ये साथ होता है, ये फुल्लू नवाज़िश फुल्लू और जो इकराम छटियाना है ये दोनों साथ जाते हैं और फिर उपी जो बिरादरान है और अकरम उपी स्पेशली बड़ी प्लानिंग के तहत इकराम छटियाना को वहाँ से बुलाते हैं। पहले वो सऊदी आता है, फिर पाकिस्तान आता है, तो फिर इसको ट्रैप करके वो बुलवाते हैं फैसलाबाद। उसमें कुछ वकला साहबान भी थे, मेरे ख्याल में एक वकील का नाम भी आया था जो तफ्तीश की थी मैंने उस वक्त, और इसके बदले जिसने पैसे लिए थे उसको भी हमने पकड़ा था। तो जब मैं कोर्ट में DSP था, तो इसके बाद फिर इसको बुला के फैसलाबाद इसको हैंड ओवर किया गया और बाद में जो मुतज़ाद खबरें हैं वैसे जी इसके टुकड़े टुकड़े किए गए बाकायदा और उसको फिर दरिया बुर्द कर दिया गया या कहीं दफन कर दिया गया, क्योंकि मैं फिर मेरी ट्रांसफ़र होगी, फिर इसको ना ही ये गिरफ़्तार हो सके क्योंकि सबूत नहीं था ओपियों के ख़िलाफ़ और ये ऑलरेडी मुजरिम इश्तिहारी था इकराम छटियाना, तो फिर इस पर शायद इतनी मेहनत नहीं की गई। मेरा भी वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया गया था ताहिर सिंधु साहब ने किसी वजह से। अच्छा, ये जो फुल्लू है नाज़रीन, इसके बाद इसने फिर भत्ता के लिए अपना ऑर्गेनाइज्ड जो है वो ग्रुप बनाया। अब बड़ी मज़े की बात यह है कि ये जिससे भत्ता मांगता था और उसे कहता था कि दे दो, करोड़ों रुपए इसने पैसे वसूल किए लोगों से। कई सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इसको पैसे दिए अपनी जान बचाने के लिए। और होता कुछ यूँ था कि जिस दिन का वादा होता था अगर वो पैसे नहीं देता, वो जगह टैक्स नहीं देता, वो भत्ता नहीं देता था, तो उसके घर पे बेतहाशा फायरिंग हो जाती थी और फिर लोग मजबूर हो गए पैसे देने के लिए। पुलिस परेशान थी, आप यकीन जाने सरगोदा पुलिस के पास कोई जगह नहीं थी मुँह छुपाने की। और फिर इस पर खासी मेहनत की गई। जो मुझे इतलात मिली हैं उसमें RPO जो हैं, क्योंकि वो पहले FIA में रहे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। RPO सरगोदा ने, फिर DPO सरगोदा, और उसके साथ साथ तलाल चौधरी जो हैं वज़ीर दाखिला या मुशीर दाखिला जो भी हैं, उन्होंने भी इस पर खासी एफर्ट की हैं, क्योंकि बहुत धमकियाँ आप दे रहा था और अब ये इसकी जो लाखों नहीं करोड़ों में इसकी जो जगह था वो शुरू हो गया था और ये फैसले किया करता था। ये एक वीडियो मैंने आज टिकटॉक पे देखी, उस पर ये बाकायदा कह रहा है एक आदमी को कि तुम्हारे प्लाट का मसला है वो मैं हल कराऊंगा। ये अब फैसले किया करता था। ये डॉन बना हुआ था जी, ऐसा डॉन जिसको वो जैसे कि कहते हैं जी कि पता नहीं 7 मुल्कों की पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पा रही थी, लेकिन अब ये ओपन है, ओपन बैठ के ये बात करता था टिकटॉक पे। और उसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो इसकी देखी टिकटॉक पे जिसमें ये कह रहा है कि जी आप मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स मशवरा दें मुझे कि मैं लाइव बैठूं, मैं ओपन रहूं या मैं फिर छुप जाऊं। नाज़रीन, 2016 से पहले का ये इश्तिहारी
اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود یہ بیرون ملک بیٹھا رہا، وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا رہا۔ خبر یہ ہے کہ اسے وہاں سے لایا جا رہا ہے، 1-2 دن میں یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میری ریکویسٹ ہوگی ارباب اختیار سے، میری ریکویسٹ ہوگی سرگودا پولیس سے کہ اس کی انٹروگیشن پراپرلی ہونی چاہیے، اور اس کے گینگ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب گرفتار ہونے چاہیے، اور ان کا انجام بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے جیسے اس کا ہوا ہے یا ہوگا۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جی قانون کے ہاتھ ہمیشہ لمبے رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے بدماش کہ جی میں بہت تگڑا ہوں تو وہ ان سے نہیں بچ سکتا، کہیں نہ کہیں وہ ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جس سے وہ پولیس اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہ خاموش رہتا، یہ اوپن نہ آتا، یہ بیٹھ کے ٹک ٹاک نہ کرتا، یہ اپنی لوکیشن شیئر نہ کرتا، تو شاید یہ ابھی کچھ عرصہ اور رہ جاتا۔ لیکن شوخی مار گئی اسے، فیم نے اسے بھی مروا دیا، جیسے بہت سے لوگ ہیں جو فیم کے لیے اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ یہ اس کی پوری سٹوری بعد میں کریں گے جب یہ آ جائے گا پاکستان، لیکن یہ زبردست خبر تھی۔ میں نے کہا جی بتا دوں، اور سرگودا اور خاص طور پہ حجن اور اپی کے لوگوں کے لیے آج جو ہے وہ بہت بڑا دن ہے کہ جی ایک ایسا بدماش، ایک ایسا جگہ لینے والا، دہشت کی علامت نواز اشرف بھلو جو ہنجرا، وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کا ایک بھائی مدثر بھی ہنجرا ہے، وہ بھی باہر ہے، وہ بھی ملک سے باہر ہے، لیکن وہ شاید ان مقدمات میں نہیں ہے یا وہ ایسی حرکات نہیں کرتا، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کیونکہ مجھے پتہ تھا، اور ہم آر پی او صاحب کی میٹنگ میں بہت بے عزت ہوا کرتے تھے، تو میں نے جو ہی یہ خبر دیکھی ناظرین، میں نے کہا آپ دوستوں سے میں شیئر کر دوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔